لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم توحید ذات کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ایپیسوڈ 4 آج جو ہے اس میں ہم توحید عبادت کے بارے میں بات کریں گے، یعنی التوحید فی العبادہ۔ عبادت کی دراصل تمام قسمیں زبانی، مالی اور جسمانی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ ہے، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں، یعنی فرما بردار میں ہوں، مسلمان میں ہوں، فرما بردار ہوں، سر جھکانے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی کسی صورت کی طرح تشہد بھی سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمام زبانی بابرکت عبادتیں اور تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں پڑھنا مسنون ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نماز کی طرح کا قیام یا بے حس و حرکت یا با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کسی اور کے لیے آپ اس طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، اس طرح قیام نہیں کر سکتے۔ با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا کسی اور کے لیے مخصوص نہیں، کسی اور کے لیے آپ اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، قانتین بن کر کھڑے رہو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ درمیانی نماز، اس سے مراد نماز عصر ہے، خاص طور پہ اس کی حفاظت کرنی ہے، یعنی اس کو ٹائم پر پڑھنا ہے، اول وقت میں ہی پڑھ لینا ہے، سون از پاسبل پڑھنا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح بے حرکت اور با ادب کھڑے رہیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس طرح تو کھڑے ہونا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے۔ کسی انسان کے لیے کھڑے ہونا یا اپنے لیے اس طرح کسی کو کھڑے ہونے کا حکم دینا مطلب یہ کہ جہنم میں ٹھکانہ کر لینا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری باتیں واضح کر کے بتاتے ہیں
تاکہ کوئی پھسل نہ جائے، کوئی گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 میں تاکید کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہیں، خاص ایمان والوں کو حکم ہے، فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی فلاح کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت یعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ہیرا یعنی یمن کا جو شہر ہے وہاں پہ آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے آگے سجدہ کرتے دیکھا۔ میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حاکموں کے مقابلہ میں سجدہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہیرا کے لوگوں کو وہاں اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے، حالانکہ آپ سجدہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا نیک کیوں نہ ہو، کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ تعظیماً سجدہ بھی ہمارے اسلام میں منع ہے۔ پہلی امتوں میں تعظیماً سجدہ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو تعظیماً سجدہ کیا تھا، لیکن ہمارے اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ کسی کے آگے نہیں جھکنا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں نے عام بات بنا رکھی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو کہتے کیا ہیں، مجازی خدا۔ تو ہسبینڈ کو مجازی خدا کہنا بھی منع ہے، کیونکہ مجازی خدا کہنے کے بارے میں میرے علم میں اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں۔ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو واضح یہ کیا کہ اگر میں سجدہ کا حکم دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تو وہ عورت کو، بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اپنے خامدوں کو مجازی خدا بنا لیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے جیسے۔ یہ بات لوگوں کو عام لگتی ہے لیکن بہت بڑے شرک میں آ جاتی ہے۔ اور ثواب کی نیت سے کسی جگہ کے گرد چکر لگانا یعنی طواف کرنا، اور اعتکاف کسی جگہ ثواب کی نیت سے بیٹھنا بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ طواف کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طواف کرو خانہ کعبہ کا، تو ہم طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو طواف، رکوع، سجدے، اعتکاف سبھی کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہے یہ۔ کسی اور کے لیے چکر لگانا جائز نہیں، کسی اور کے لیے اعتکاف کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا بالکل بھی جائز نہیں، بلکہ شرک کے زمرے میں ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے اور کھال تک کو جلا ڈالے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کسی کی قبر کے پاس بیٹھ کے انسان عبادت کرے
یہ بھی جائز نہیں ہے. وہاں پہ جا کے دعا کی جاتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں وہاں پہ جا کے قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں, عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے صرف اور صرف مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے, ان کی بخشش کے لیے. اور اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مردے کو دفنا کے وہاں پہ راہ گیری کے لیے سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں. یہ کسی حدیث سے انہوں نے نہیں پڑھا, کوئی بھی دلیل اس بات کی ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ راہ گیری کے لیے سورۃ البقرہ ہے. اپنی من مرضی کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اس حدیث کے اوپر ضرور غور کریں اور اپنی اصلاح کر لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کی پیٹھیں ذوالخلصہ کے گرد طواف نہ کرنے لگیں. یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یعنی ذوالخلصہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوست کا بت تھا جس کے گرد مشرک لوگ طواف کیا کرتے تھے. تو قیامت کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ لوگ بت وغیرہ کے گرد طواف کرنے لگ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے شرک سے بچائے. اور آگے نظر و نیاز, منت اور چڑھاوا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے نام کا ہونا چاہیے. کئی لوگ اس میں بہت زیادہ شرک کر بیٹھتے ہیں. نظر و نیاز, چڑھاوے وغیرہ قبروں کے لیے جو کہ علماء اللہ کے نیک بندے وفات پا چکے ہیں وہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. جیسے کہ دربار بنا لیا, وہاں پہ منتیں ماننے لگے, چڑھاوے چڑھانے لگے, تو یہ سب شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری نظر و نیاز مانی جائے گی. ساری منتیں, سارے چڑھاوے, سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو گویا کہ وہ شرک کرے گا. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کر دی جائے حرام کر دیا ہے. تو ایسی چیز کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے. چڑھاوے کی چیز, کسی کے اور کے نام کی تقسیم کردہ چیز ہم نہیں کھائیں گے, وہ ہمارے لیے حرام ہے. اور بڑی دلچسپ حدیث ہے کہ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی جہنم میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے, اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا تو ضرور چڑھانا ہوگا, خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ. مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی. لوگوں نے اسے جانے دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. اس نے شرک کر دیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو. اس نے کہا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو شرک پر ہوتے ہیں, یعنی چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے ہیں, منتیں وغیرہ مانتے ہیں, اور کچھ لوگ ان میں سے توحید پرست ہوتے ہیں تو ان کے لیے جینا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ان کی بات نہیں مانتے تو گھر میں بے سکونی, مانتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی. تو فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی مول لے کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا رزق لینا چاہتا ہے یا لوگوں کو ناراض کر کے جنت میں گھر بنا لینا چاہتا ہے. تو پیاری بہنوں, لیکچر کیونکہ کافی لمبا ہو رہا ہے, ابھی توحید عبادت کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہیں جو کہ ہم نے جاننی ہے. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ 5 میں ابھی توحید عبادت کے بارے میں اور باتیں ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.